ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 اہم ستونوں پر ہے، جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اس پوری کائنات کا خالق مالک صرف اللہ ہے، وہی معبود حقیقی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان کی ہدایات میں پوری انسانیت کی کامیابی ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، ان 5 اہم ارکان میں ایک اہم رکن ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو مال و اسباب عطا فرمایا ہے وہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ اسلام کا وہ اہم رکن ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مالوں کی درست زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں، اور جس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس کا اسلام میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا بڑا اہم اور تاکیدی رکن ہے۔ عام مسلمان چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے اس موقع سے، اس تعلق سے اس کی اہمیت، فضیلت، اس کے کچھ احکام و مسائل، نیز صدقۃ الفطر کے کچھ اہم مسائل، اور پھر آج شام سے رمضان کا جو آخر عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس تعلق سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام و فرامین، اور پھر اس وقت پورے عالم اسلام میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، جو درد ہم آج اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، اس تعلق سے ایک اپیل آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ نے بہت صاف اور واضح انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس، انسانوں کے پاس جو مال و اسباب ہیں، جو دولت ہے، تنہا انسان اس کا مالک نہیں ہے، اور نہ صرف انسان اپنے اختیار سے دنیا کے مال کو، دولت کو، اسباب و وسائل کو حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے صاف یہ بات بتا دی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ دولت ہے، جو وسائل ہیں، اس کی باغ ڈور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں وسعت عطا کرتا ہے، خوب دولتیں عطا کرتا ہے، اور جب اس کی حکمت ہوتی ہے تو روزی تنگ کر دیتا ہے، روزی کم دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بتائی گئی کہ انسان اپنے مالدار ہونے میں بھی خود پاور نہیں رکھتا، اور کسی کے پاس اس کی مالداری، اس کی دولت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جاتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تمہیں جو رحمت، جو نعمت، جو مال و دولت دے دے، تم سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اللہ تم سے اپنی جو دولت، جو مال، جو نعمت، جو رحمت روک لے، پوری دنیا کی ساری طاقت تمہارے لیے اس نعمت کو، اس رحمت کو، اس دولت کو جاری نہیں کرا سکتی۔ اس لیے ہم اور آپ کو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہ تازہ رکھنی چاہیے کہ میرے اور آپ کے پاس جو دولت ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس پر اصل ملکیت اس اللہ کی ہے، اور اس نے ہمیں اور آپ کو تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ لہٰذا اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے لوگوں، جو مال ہے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ فضل ہے اس اللہ کا کہ اس نے کہا، اور جہاں جہاں مطالبہ کیا خرچ کرنے کا،
عربی زبان میں وہاں پر من کے ساتھ مطالبہ کیا کہ جو کچھ دیا ہے اس میں تھوڑا سا خرچ کرو. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، میرے بندو جو دولت میں نے تمہیں دی ہے، جو مال دیا ہے، جو بینک بیلنس دیا ہے، جو جائیداد دی ہے، ان میں سے تھوڑا سا اللہ کے محتاج بندوں کو اور میرے راستے میں خرچ کیا کرو. اور پھر جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں کی صدقات ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ دے کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے، یہ دے کر خود اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اور خوب خرچ کرنا، جہاں آخرت میں بے انتہا بہتر بدلے کی شکل میں واپس کیا جائے گا. قرآن مجید نے 1 روپیے پر 700 نیکیوں کا وعدہ کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ بات کہی گئی کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بے شمار بڑھا کر لوٹاتا ہے. وہیں اس دنیا کے اندر بھی زکوٰۃ کے، صدقات کے، اللہ کے راستے میں مال و جائیداد کو خرچ کرنے کے بے شمار فوائد قرآن مجید میں اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں ارشاد فرمائے. قرآن مجید کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اے لوگوں جو سود لیتے ہو، جو انٹرسٹ تم دیتے ہو، اس کا انجام صفر ہے، زیرو ہے، اسے مٹ جانا ہے. لگتا ہے کہ تم سود دے رہے ہو، تم سود پا رہے ہو، تمہارے پاس زیادہ پیسے آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کا انجام یہ ہے کہ یہ ایک دن مٹ جائے گا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، راہ خدا میں دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ اسے بے شمار بڑھا کر تمہیں لوٹاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کبھی بھی کوئی صدقہ کسی انسان کے مال میں کمی کا باعث نہیں بنتا. لگتا ہے کہ 1 لاکھ میں 2500 روپے آپ نے دے دیے، لگا ایسا کہ 2500 کم ہو گئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کمی کا باعث نہیں ہوتا. یہ مال کو صدقہ کم نہیں کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه شره، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس میں ان کا فائدہ ہے کہ اس کے مال کا جو شر تھا، اس کے مال کی جو برائی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے مال کا شر آخرت میں اللہ کا عذاب زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ نے دور کر دیا. اس کے مال کا شر دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مالوں کی ہلاکت، اللہ نے دنیا میں اس کے مال کو سیکیور کر دیا، محفوظ کر دیا. اب وہ مال ہلاک نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو بادروا بالصدقہ، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو. جب اللہ توفیق دے تو اللہ کے راستے میں مال کو خوب خرچ کرو. فإن البلاء لا يتخطاها، کیونکہ بلائیں اور مصیبتیں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی. یعنی تم جو مال اللہ کے راستے میں دیتے ہو، بلائیں اور وبائیں، مصیبتیں اللہ رب العزت ان صدقات کی وجہ سے دور کر دیا کرتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جو لوگ مال خرچ کر رہے ہیں اسے بہتر بدلہ دیجئے، اور جو مال کو سید کر رکھتے ہیں، نہیں دیتے، اسے اپنے زور بازو کی کمائی سمجھتے ہیں، گن کر رکھتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کے مالوں کو ہلاک کر دیجئے، برباد کر دیجئے. چنانچہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اے لوگوں اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کر دو. یعنی مال کی جب تم زکوٰۃ نکالتے ہو تو تمہارا مال محفوظ ہو جاتا ہے اور تمہارا مال دنیا کے اندر تباہ اور برباد ہونے سے اللہ رب العزت بچا لیتا ہے. دنیا کے اندر یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اپنے مالوں کا صحیح حساب نہیں کرتے، جو مالوں میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے جہاں آخرت کا سخت عذاب بتایا ہے، وہیں دنیا کے اندر بھی ہلاکت اور تباہی کی دھمکی دی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ آج اپنے مالوں کو جمع کر کے خزانے میں رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ادا نہیں کرتے، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنائیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ مال جو آج جمع کر کے رکھا تھا
کل آخرت میں اس مال کو آگ پر تپایا جائے گا اور یہ مال اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو داغ کر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے وہ مال جس کو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا چکھو انجام اس کا جو تم دنیا کے اندر جمع کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے دیے گئے مال میں اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، بخالت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہرگز نہ خیال کریں کہ مالوں کو بینک میں محفوظ رکھنا، گن کر رکھنا ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال جو آج وہ سید کر رکھتے ہیں، گن کر رکھتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مال ان کے لیے عن قریب بہت برا بننے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی وعید کے سلسلے میں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال ادا کیا، جس کو اللہ نے مال کی نعمت دی اور پھر اس شخص نے اس مال میں زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کا یہ مال کل آخرت میں قبر کے اندر گنجے سانپ کی شکل میں اللہ ڈال دے گا، اور پھر وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں آئے گا اور اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تمہارا مال اور میں ہوں تمہارا خزانہ۔ یہ سخت وعید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتائی ہے جو آج دنیا کے اندر اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے عیب جوئی کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے الذی جمع مالا وعددہ، جو مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گن کے رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہرگز وہ لوگ نہ خیال کریں کہ یہ مال ان کے پاس باقی رہنے والا ہے، بلکہ وہ عن قریب اللہ رب العزت کی سلگائی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب وعیدیں آخرت کی ہیں جو مال کا حق ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت بندے کو آخرت کے اندر دردناک عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اهلكته، کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کا کوئی حصہ جو رہ جاتا ہے وہ تمہارے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ آدمی نے زکوٰۃ نہیں نکالی، زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا، یہاں تک کہ مال کا کوئی حصہ، زکوٰۃ کا کوئی حصہ اس کے مال و اسباب میں رہ گیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اہلکتہ، یہ زکوٰۃ اس کے مال کو تباہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، کہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں، سمندر میں اور خشکی پر زمین میں، تمہارے مال میں جہاں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا آج اگر وطن عزیز میں ہماری تجارت، ہماری دکانیں اور ہماری معیشت دنیا کی باطل طاقتوں کی نگاہوں پر ہے اور ہمیں شکوہ ہے تو یقیناً ہمیں اپنی تجارت، ہمیں اپنی دکان، ہمیں اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے، لیکن حدیث رسول کے اس آئینے میں ذرا سا یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری دکان کا، ہماری تجارت کا، ہماری معیشت کا، ہماری دولت کا نقصان اس وجہ سے ہوا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ جب اندازہ کریں گے اور صحیح اندازہ کریں گے تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج اللہ رب العزت نے جنہیں مال و اسباب عطا کر رکھا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتا، جس کی بنیاد پر اس کا مال تباہی کا اور اس کے مال ہلاکت کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی جو یہ وعیدیں ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی جو یہ فضیلتیں ہیں ہمیشہ ہمارے سامنے میں رہنی چاہیے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اس حد تک وعید قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں اس وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اس ایک اللہ کی عطا ہے۔ تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ اے لوگوں 100 میں سے 97.5% تم مجھے دے دو، میرے راستے میں خرچ کر دو، اور صرف 2.5% اپنے پاس رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق تھا کہ وہ ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم
اپنے مالوں میں سے 2.5% اللہ کے بندوں کو دے دو اور 97.5% اپنے پاس رکھو۔ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اتری، اللہ رب العزت نے کئی آیتوں کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد گرامی اس سلسلے میں جس قدر تاکیدی ہے الفاظ سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کر کے اس کی اہمیت امت کو بتائی ہے کہ دین اسلام میں اس رکن کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس لیے ہم میں سے جن کے پاس کچھ بھی مال ہے، اسباب ہے اور اللہ رب العزت کی عطا ہے، ہم سب لوگوں کو حساب کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہو اور ہم غفلت کے اندر ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ ہر مال پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا باضابطہ شریعت نے ایک نصاب طے کیا ہے، جس نصاب کے بعد آپ اللہ رسول کی نگاہ میں مالدار سمجھے جاتے ہیں، اور پھر اس نصاب پر جب سال پورا ہوتا ہے چاند کے تاریخ کے اعتبار سے، تو پھر اس کی زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے نکالنا یہ اسلام کا اہم فریضہ ہے جو آپ پر عائد ہوتا ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کا جو نصاب طے کیا ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان آزاد عاقل کے پاس 87.5 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا 612 گرام چاندی کے مالیت کے بقدر روپے پیسے یا 612 گرام چاندی کی مالیت کے بقدر سامان تجارت ہو، یا ان چاروں کا مجموعہ مل کر ہو جائے یا 2-3 کا مجموعہ مل کر اتنا ہو جائے، 612 گرام چاندی کی مالیت آج کی تاریخ میں تقریباً 64,000 روپے بنتے ہیں، اور یہ روپے اس کے قرض سے فاضل ہو اور ان روپیوں پر سال گزر چکا ہو، تو ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب ہے، جن پر اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ کے اندر نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو یہ خلیان ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کے 1 روپے پر سال کے گزرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اس تعلق سے بہت صاف مسئلہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ شریعت کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب آپ کے نصاب پر پورا سال گزر جائے، اور جس تاریخ میں آپ پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے تھے، مثال کے طور پر پچھلے سال رمضان کو اگر کسی مسلمان کے پاس 20 رمضان کو تقریباً 64,000 روپے تھے، یا بڑھا کر کہہ لیں اس کے پاس تقریباً 2 لاکھ روپے تھے، اور اس سال رمضان میں 20 تاریخ کو آج کی تاریخ میں اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، تو آدمی صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ بیچ سال میں اس کے مال میں کچھ کمی ہوئی، کچھ اضافہ ہوا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جس دن آپ کے مال پر اور نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے، آپ کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں نصاب کے بقدر ہیں تو پھر آپ پر اس کی زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر گھٹ گیا تو گھٹے ہوئے حصے پر، بڑھ گیا تو بڑھے ہوئے حصے پر۔ مثال کے طور پر پچھلے سال رمضان کی 20 تاریخ کو آپ کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، اور اس سال 20 رمضان کو آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، اور یہ 1 لاکھ روپے ابھی صرف 10 دن پہلے آئے تھے، تو اس 1 لاکھ روپے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نصاب پر جب سال کا گزر گیا تو یہ بڑھا ہوا حصہ اس کی بھی زکوٰۃ کو آپ کو نکالنا ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی کے مال میں کمی آ گئی، مثلا پچھلے سال 20 رمضان کو اس کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، اور اس سال 20 رمضان کو اس کے پاس صرف 1 لاکھ روپے بچے، تو اسی 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس کے ذمے میں واجب ہوگی۔ اس لیے شریعت نے باضابطہ زکوٰۃ کے لیے جب نصاب کی بات کہی ہے تو سال گزرنے کی شرط لگائی ہے، اور سال گزرنے میں یہ مسئلہ ہے کہ جس دن آپ کے مال پر سال گزر گیا اس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اس لیے ہے کہ ہم میں سے کسی کو شاید یہ بات یاد نہیں رہتی ہے کہ پہلی مرتبہ ہمارے پاس نصاب کے بقدر مال کب آیا۔ اگر کسی آدمی کو یہ بات یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میرے پاس نصاب کے بقدر مال فلاں تاریخ کو آیا، مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہ بات یاد ہے، معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ میرے پاس نصاب کے بقدر مال 15 محرم کو آئے،
تو اگلے سال 15 محرم میں حساب کر کے زکوٰۃ اس کو نکالنا ہوگا. لیکن اگر یاد نہیں ہے تو آپ رمضان کا حساب کر سکتے ہیں, رمضان کی تاریخ فکس کر لیں, اور پھر جو تاریخ آپ طے کر لیں ہر سال رمضان کی اسی تاریخ کو آپ حساب کریں. گرچہ آپ زکوٰۃ پہلے سے ادا کرتے رہے ہوں, جس تاریخ میں آپ حساب کریں گے ادا کردہ زکوٰۃ کو آپ منہا کر دیں گے. زکوٰۃ آپ بعد میں ادا کریں پہلے ادا کریں اس سے بحث نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ کے حساب کے لیے رمضان کے مہینے کا اگر آپ اعتبار کرتے ہیں تو اس مہینے کی بھی کوئی خاص تاریخ اپنے ذمے میں لازم کر لیں, اور پھر اسی تاریخ میں آپ زکوٰۃ کا حساب کریں تاکہ صحیح حساب کا اندازہ آپ کو مل سکے. اسی طریقے سے جو مال تجارت ہم میں سے بزنس مین جو لوگ ہیں, اللہ رب العزت نے انہیں تجارت کی چیزیں دے رکھی ہیں, ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اور مال تجارت کا مطلب شریعت میں بس یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اس کو خریدا تھا تو خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ ہم اسے آگے بیچ دیں گے, جب کوئی مناسب منافع ملے گا ہم اسے بیچ دیں گے. اگر خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ اس کو آگے ہمیں بیچ دینا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ آپ کے ذمے میں فرض ہے. جب اس مال پر, اس پلاٹ پر, اس زمین پر, اس مال تجارت پر سال گزرے گا تو سال گزرنے کے بعد اس کا 2.5% نکالنا اسلام کا اہم فریضہ ہے جو آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے. لیکن اگر پلاٹ خریدتے وقت, کوئی چیز خریدتے وقت یہ نیت نہیں تھی بلکہ استعمال کے لیے لیا تھا, یا نیت مشتبہ تھی کہ اگر ممکن ہوا تو اس پر گھر بنا لیں گے, ممکن ہوا تو اس زمین کو کرائے پر لگا دیں گے, ممکن ہوا تو بیچ دیں گے, کوئی ایک نیت متعین نہیں ہے, تو پھر اس طرح کے پلاٹ پر اور جائیداد پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ صرف اس مال تجارت پر ہے جس کو خریدتے وقت آدمی نے تجارت اور بیچنے کی نیت سے خریدی تھی. ایسی تمام تر مال تجارت کو 2.5% کے اعتبار سے سال گزرنے کے اوپر زکوٰۃ نکالنا اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے. زکوٰۃ کے مسائل کی بڑی تفصیلات ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس تعلق سے بشارتیں آپ کو سنائی گئی, وعیدیں آپ کو بتائی گئی, دنیاوی فوائد آپ کو بتائے گئے, آپ اپنے اموال کا صحیح حساب کریں, مسائل مستند مفتیان کرام سے معلوم کریں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر حال میں نکالنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں ہم لوگ صدقۃ الفطر نکالتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر 2 مقصد کے لیے امت کے اوپر فرض کیا ہے. صدقۃ الفطر کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے, لیکن اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں, اس کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری نہیں, بلکہ کسی بھی انسان کے پاس اگر 600 12.5 گرام چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر روپے پیسے یا اس کی مالیت کے بقدر کوئی سامان جو اس کی ضرورت سے زائد ہے اور قرض سے فاضل ہے, اس پر سال گزرا ہو یا نہ, وہ بڑھنے والا ہو یا نہ, اگر اس کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے جس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. صدقہ فطر کے بارے میں عام طور سے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے, ہم لوگ معلوم کرتے ہیں کہ کتنا روپیہ اس بار نکل رہا ہے. امارت شریعہ کا اعلان ہے گیہوں کے اعتبار سے 2.25 کلو گیہوں تقریباً 60 روپے, یہ علی الاقل ہے. کم سے کم ایک مسلمان جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے علی الاقل 2.25 کلو گیہوں یا اس کی مالیت تقریباً 60 روپے نکالیں. لیکن فقہا نے جہاں پر صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل بیان کیے وہاں ایک بات نقل کی ہے کہ ہمیں فقراء کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, ہمیں مساکین کا خیال رکھنا چاہیے. لہذا جن لوگوں کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کھجور سے 3.5 کلو, کشمش سے, پنیر سے, جو سے 3.5 کلو یا اس کی مالیت کے بقدر پیسے نکال سکتے ہو, تو فقراء کا, سماج کے غربا کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر والا نکالنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی طرف سے بھی ہمیں نوازا جائے. زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کی 2 حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. ایک تو یہ کہ روزے میں جو کمی ہوتی ہے اللہ رب العزت ان کمیوں کو دور کر دیتا ہے, اور دوسری چیز طعمۃ للمساکین, ہمارے سماج میں جو مساکین ہیں, جو فقراء ہیں, جو غربا ہیں, عید کے دن ہماری خوشیوں میں وہ شریک ہو سکیں اور ہم اس دن اس کی روزی کا انتظام کر سکیں, ان کے اور ان کے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر سکیں. فقراء کے, سماج کے دبے کچلے لوگوں کی اس ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم میں سے باحیثیت لوگوں کو چاہیے کہ گیہوں والا نہیں بلکہ اس کے آگے اگر شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے تو جو, کشمش, پنیر یا کھجور, اس طرح کی چیزوں سے بھی صدقۃ الفطر نکالنے کا ہم اہتمام کریں. آج شام سے یہ تیسری بات مجھے عرض کرنی ہے, رمضان کا جو اخیر عشرہ شروع ہو رہا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بتائی.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادتوں کے اندر، ریاضتوں کے اندر، اللہ کی طاعت و بندگی میں جتنے مجاہدے کرتے تھے اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احیا لیلہ، پوری رات عبادت میں جاگتے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے، شد میزرہ، اپنے تہبند کو بند کر لیتے، یعنی اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس درجے میں اہتمام میرے اور آپ کے امت کے لیے عملی نمونہ کے طور پر ہے کہ ہم سب لوگ جو گنہگار ہیں اور احساس ہے کہ رمضان کے گزرے 20 دنوں کی ہم نے قدر اگر نہیں کی ہے تو اخیر کے 10 دنوں میں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا کا پروانہ پانے کے لیے ہم خوب سے خوب بڑھ کر اللہ کی طاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں. اور اس درجے کا مجاہدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بھی کیا کہ انہی 10 راتوں میں وہ عظیم رات بھی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات اللہ کی نگاہ میں وہ عظیم رات ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے کے 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں. ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں ایک شب قدر بھی پا لیا تو گویا اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت میں گزارے. لہذا شب قدر کے اہتمام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اخیر عشرے کا اعتکاف بھی فرماتے رہے. اور شب قدر کی فضیلت کے بارے میں آپ نے اس حد تک بات ارشاد فرمائی، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائی سے محروم رہ گیا. اس درجے میں فضیلت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے اس رات کی اہمیت بتائی تاکہ امت کا ہر فرد اس رات کی اہمیت اور اس رات کی عبادت کے ثواب کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی رات کو پانے کے لیے رمضان کے اخیر 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک بار آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا اور اخیر کا 10 دن جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شروع کے 10 دن اعتکاف کیے شب قدر کی تلاشی کے لیے، وہاں نہیں ملی یہ رات. پھر 20 کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، وہ رات یہاں نہیں ملی. لہٰذا جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے وہ اخیر کے 10 دنوں کا اعتکاف کرے کیونکہ یہ رات اسی اخیر عشرے کے اندر ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ اے میری امت کے لوگوں، رمضان کے اخیر 10 دنوں کی طاق راتوں میں اس اہم رات کو تلاش کرو. آج کی جو رات آنے والی ہے 21ویں کی رات، 23، 25، 27 اور 29، یہ اس عشرے کی طاق راتیں ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عظیم رات انہی طاق راتوں میں سے ہے، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کیا کرو. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پورے عشرے کا اعتکاف ہم نہیں کر سکتے ہو تو ان طاق راتوں میں مسجد آ جائیں، ان طاق راتوں میں نفلی اعتکاف کریں. نفلی اعتکاف کی کوئی وقت اور علماء نے اس کے وقت کی کوئی تحدید نہیں کی ہے. جب بھی آپ مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں، اور خاص طور سے ان طاق راتوں میں مسجدوں کے اندر اعتکاف کر لیں. جو ہم میں سے کم حیثیت ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، پوری رات جاگنا ان کے لیے مشکل ہے. پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے بڑا اچھا نسخہ بتایا کہ قرآن مجید نے شب قدر کے بارے میں جو اہمیت بتائی اس کے بارے میں الفاظ ہیں کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک. جس وقت تک ہم سحری کرتے ہیں اس وقت تک اس رات میں اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں اللہ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں. بیمار لوگوں کو، کمزوروں کو چاہیے کہ پوری رات جاگنا مشکل ہو تو ان راتوں میں خاص طور سے سحری سے 2 گھنٹے پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے ضرور جاگیں، تہجد کا اہتمام کریں، توبہ کریں، استغفار کریں تاکہ اس رات کی فضیلت ہمیں مل سکے. اور جن لوگوں کے گھروں میں افراد زیادہ ہیں، جو لوگ عمر کے اخیر مرحلے میں، ان لوگوں کو تو باضابطہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اپنے اللہ کو منانے کے لیے ان 10 دنوں کا اعتکاف کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے. علماء نے اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ لکھا ہے کہ کسی آبادی میں اگر کوئی اعتکاف نہیں کرے گا تو پوری آبادی کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک آدمی اعتکاف کر دے گا تو سب سے یہ سنت ادا ہو جائے گی. اور جو اعتکاف کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، جو آدمی رمضان کے ان 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے کان کحجین و عمرتین
حجین، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتکاف کی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، معتکف اعتکاف کی وجہ سے جو نیک کام نہیں کر سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا، بیمار کی بیمار پرسی میں نہیں جا سکتا، اللہ رب العزت وہ تمام ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر اعتکاف کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں آڑ کر دیتا ہے جن کی چوڑائی دنیا جہان سے بڑھ کر ہے۔ اس طریقے کی بشارتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اور جب سے اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا، پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کا اہتمام کیا۔ 1 سال نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اس درجے کا اہتمام ہم امت کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے تحریک، تشویق، تحریض کے لیے ہے کہ ہم لوگ بھی کوشش کریں، خاص طور سے جن گھروں میں نوجوان زیادہ ہیں، گارجینوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر، نوجوانوں میں، اپنے گھروں کے افراد میں ایک فرد کو مسجدوں کے اندر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری ملت کے لیے، دعاؤں کے لیے ضرور بیٹھائیں، کیونکہ یہ وقت اس امت پر بڑی نزاکتوں والا ہے، یہ وقت دعا ہے۔ حضرت حسن کی جس روایت کی میں نے تلاوت کی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں استقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اے لوگو بلائیں جب تمہارے اوپر آ رہی ہوں، مصیبتیں آ رہی ہوں، تو ایسے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رو، عاجزی کرو، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنا، عاجزی کرنا، یہی تو ہمارے بس میں۔ ملت اسلامیہ کی جو تازہ صورتحال ہے، فلسطین کے اندر ایک بار پھر سے مظلوموں پر بموں کی بارش کی جا رہی ہے، اور آپ کے وطن عزیز میں وقف کے سلسلے میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جس سلسلے میں اس ملک کے تمام مکتب فکر کے اکابر ایک پلیٹ فارم پر آ کر پوری امت کے سامنے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ وقف ہماری عبادت کا اہم حصہ ہے۔ اس وقف ایکٹ کے ذریعے سے حکومت ہماری تمام تر عبادت گاہوں پر گندی نگاہ رکھتی ہے، لہٰذا ہم خون کے اخیر قطرے تک ملک کے دستور اور ملک کے آئین میں رہتے ہوئے اس بل کو واپس لیے جانے تک حکومت وقف کے سامنے اپنا احتجاج کرتے رہیں گے۔ احتجاج ہوا 17 مارچ کو دہلی کے اندر، اور پھر آگے 28 مارچ کو پٹنہ کے اندر گردنی باغ میں امارت شریعہ اور دیگر تمام ملی تنظیموں کے اکابر وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے بھی جو جا سکتے ہو وہ جائیں۔ یہ احتجاج اور اس طرح کی ساری کوشش کرنا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، اور بزرگوں کی اپیل پر لبیک کہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ جو بڑا کام میں، آپ، امت کا ہر فرد کر سکتے ہیں، بلائیں امت پر آنے والے حالات کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس ماہ مبارک، اس اخیر عشرے میں، اعتکاف میں، شب قدر میں، تاقراتوں میں ہم اللہ کے سامنے پوری ملت کے لیے آنکھوں سے آنسو بہا کر توبہ و استغفار کر کے اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی عنایتوں کا سوال کرنے والے ہوں۔ یہ ہم سب کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس اخیر عشرے کی قدر کرنے والا بنائیں، اور اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔